دونوں کا بہت شکریہ. میں نے 3-4 دن پہلے اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا, پھر دوبارہ بھی کیا تھا اور بہت سے رپورٹر سے, لیکن اسد سے میری نہیں ہوئی تھی بات, لیکن سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اسد سے ہی سارے فگرز لیے ہیں. تو اسد سے نہیں لیے تھے فگر, اسد اللہ خان سے, لیکن اور رپورٹر سے لیے تھے, بہت لوگوں سے لیے, حبیب اکرم صاحب سے بہت ڈسکشن کی. تو جو پکچر میرے سامنے تھی کہ اگر دھاندلا نہ ہو 5 بجے کے بعد یا کوئی بہت زیادہ وائلنس نہ کی جائے, فائرنگز اینڈ کلنگ, تو 13 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نکال سکے گی, جس کی ڈسٹریبیوشن بھی میرے سامنے ہے, اور 6 یا 7 جو ہیں وہ حمزہ نکال سکیں گے. تو حمزہ کی دیکھ لیتے ہیں. جو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ سلمان نعیم جو ہیں ملتان سے ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این جیت جائے گی, اور زین جو ہیں وہ ویک ہیں. لاہور سے اسد کھوکر جو ہیں وہ اپنی سیٹ نکال لیں گے پی ایم ایل این کے لیے. ساہیوال سے نعمان لنگڑیال, اسی تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسد کھوکر اور نعمان لنگڑیال دونوں لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. اور بھکر سے مجھے یہ تھا کہ سعید نوانیز جو ہیں وہ چونکہ بہت اسٹرانگ ہیں, تو سعید نوانی جو ہیں گو کہ بھکر میں بہت بڑا ہی موبلائزیشن کی. جب عمران خان بھکر پہنچے تو بہت زیادہ موبلائزیشن دیکھنے میں آئی, اور بھکر کا جلسہ غالباً بھکر کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. تو تھا یہ کہ شاید چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں, لیکن یہی تھا کہ سعید نوانی بہت ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ خوشاب اور لیا یہ بھی پی ایم ایل این کے لیے سیکیور سمجھے جا رہے تھے کہ 50-50 سچویشن ہے. تو یہ تھا کہ 6 یہ بنتی ہیں, 6 یا 7 جو ہیں اگر بہت بڑی دھاندلی نہ ہو, بہت بڑی مینجمنٹ نہ ہو الیکشن کی, تو 6-7 جو ہیں حمزہ نکال سکیں گے. اور جو 13 کی ڈسٹریبیوشن میرے پاس تھی, لاہور سے 3 پی ٹی آئی کی, لودھنا سے 2, مظفر گڑھ سے 2, راولپنڈی سے 1, فیصل آباد سے 1, بہاول نگر کی 1 جو اس وقت پی ٹی آئی لیڈ نہیں کر رہی, ہارتے نظر آ رہی ہے, ڈیرہ غازی خان سے 1, جھنگ سے 2. تو اس طرح سے 13 تھیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ 13 سے زیادہ پہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اپ سیٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اس میں حمزہ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حمزہ نے یہ الیکشن اپنی پولیس اور تنہا ہی لڑا ہے, اور جو ہمارے ورسٹ پاسبل فیئر تھے کہ حمزہ کوئی الیکشن جتایا جائے گا, مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوشش نہیں کی گئی. میرا خیال ہے سعدیہ کہ حمزہ اپنی پولیس اور اپنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پہ ہی ریلائی کرتے رہ گئے, اور اسی وجہ سے جو ڈیسپریشن تھی, شہباز گل کو گرفتار کرنا اور جی بہت سے سخت واقعات وغیرہ کیے, ان کو سپورٹ ملی نہیں ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں ملی ہے ابھی. ویسے اس وقت تو اب 7.5 ہو گئے ہیں, یہ ابھی پتہ چلے گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. پیٹرن اسٹیبلش ہو گیا. یہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا. یہ جو آج شہباز گل والا بھی ہوا ہے, جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, یہ جو بلا وجہ کی ہائی ہیڈڈنس دکھائی گئی ہے, آئی تھنک اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, اس کی ضرورت ایز سچ نہیں تھی. فرسٹریشن ڈاکٹر صاحب اتنا حتمی رائے ابھی بھی نہ دیں جب تک رزلٹ آ نہ جائیں, مکمل نہ ہو جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات کے 11 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد جو ہے نا 10 سے 11 والا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. تاریخ بھری ہوئی ایسے واقعات. اچھا ایک پوائنٹ صحیح ہے, لیکن ایک چیز شاہ صاحب, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو دیکھیں جو میرا انالیسس رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی والا فیکٹر ہے اس نے وہ بہت اثر انداز ہوا ہے الیکشن پہ. 2 طرح کے ہی ظاہر ہے, حلقے میں 2 طرح کے علاقے ہوتے ہیں. ایک ذرا پوش ایریا ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے بیانیوں کو کافی مقبولیت ملی, اور جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس والا ایریا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا, جیسے لاہور کے 158 ہی آپ دیکھ لیں کہ گڑھی شاہ اور دھرم پورہ یہ گڑھ ہوا کرتا تھا نون لیگ کا, اور یہاں پر بہت سپورٹ تھی نون لیگ کی, اور تاریخی طور پر نون لیگ کا ہی حلقہ ہے ارشاد صاحب. لیکن وہاں سے ابھی اکرم عثمان آگے چل رہے ہیں, اور یہ پہلے سے پریڈکشن تھی کہ وہاں پر, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر لوگ مہنگائی سے اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے بہت زیادہ پریشان تھے. اب میرا آپ سے ارشاد صاحب یہ کامنٹ کرنے کے بعد میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ حلقوں میں ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ مارجن ہی صرف 2-3 ہزار کا نکلے گا, اور ایسی کم از کم 5 سیٹیں تھیں, 5 سے 6 سیٹیں. لیکن کچھ سیٹوں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20-25 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آنے کے بعد بھی 3-4 ہزار کا فرق ابھی سے پڑ گیا ہے. تو آپ کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ توقع کے مطابق کتنے رہیں گے ریزلٹس؟ سر 3 فیکٹر ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. نمبر 1 فیکٹر جو تھا وہ عمران خان کا نیریٹو, وہ صرف شہر میں یا شہر کی مڈل کلاس میں نہیں ہوا, اس نے دیہات میں, میرا اپنا جو علاقہ ہے وہ بالکل پنجاب کا ریموٹ ایریا ہے, وہاں سے جب نوجوانوں سے میری بات ہوتی تھی, بڑوں سے بات ہوتی تھی, اخبار نویسوں سے بات ہوتی تھی, اساتذہ سے, وہ سب کہتے تھے کہ یہاں جو عام آدمی جو ہے دیہات کا, توسے کا, راجن پور کا, وہاں بھی یہ فیلنگ ہیں 2. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ ایک گینگ اپ ہو کے اس کو گھیر گھار کے اقتدار سے محروم کیا گیا ہے, جس کا کوئی جواز نہیں تھا. یعنی ایک ہمیشہ جسٹیفیکیشن تو ہوتی ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں دے سکا, نہ حکمران اتحاد دے سکا, نہ کوئی اور دے سکا,
کہ جی کیوں اقتدار سے محروم کیا گیا. اچانک کیا ہوا تھا کہ فروری تک معاملہ سارے ٹھیک چل رہے تھے, یہ آپس میں لڑ رہے تھے, اور فروری میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مارچ میں حکومت کو رخصت کر دیا جاتا ہے. دوسرا مہنگائی کا ایسا تھا کہ یہ جو ایک امپریشن تھا شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور پھر ایک فضا بنائی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو اقتدار سے محروم کر دیا جائے تو جناب چین پیسے دے دے گا, امریکہ پیسے دے دے گا, سعودی عرب سے پیسے آئیں گے, ترکی سے پیسے آئیں گے, وہ مہنگائی ختم ہو جائے گی, موجیں ہو جائیں گی, تنخواہیں بڑھ جائیں گی. اس نے بڑا ایفیکٹ کیا اس نے. اور تیسرا جو سب سے بڑا فیکٹر نون لیگ کے لیے مسئلہ ہو, اگر جو ہم توقع کر رہے ہیں, جو اسیسمنٹ ہے اور جو پچھلے 15-20 دن میں حلقوں میں دیکھنے کو ملا ہے, اگر رزلٹ ویسے آتے ہیں تو یہ جو لوٹوں کو ٹکٹ دیا گیا اس کے 2 نقصان ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ یہ لوٹوں کی پاکستان میں لوٹروں کی اصطلاح کو بہت زیادہ مقبول جو ہے وہ نون لیگ نے کیا ہے اور میاں نواز شریف نے کیا ہے, کہ جب بھی کوئی ان سے الگ ہوتا تھا اس کو لوٹا قرار دے کے گندہ کر دیا جاتا تھا, منہ پر کالک مار دی جاتی تھی کہ لوٹا ہے لوٹا ہے لوٹا ہے. یہ 90 کی دہائی میں لوٹا لوٹا مشہور ہونا, حالانکہ یہ پری پارٹیشن بھی یہ اصطلاح تھی, لیکن اس کو بہت زیادہ مقبول کیا میاں نواز شریف نے اور مسلم لیگ نے. لوٹوں کو جو دیے گئے, ایک تو یہ ہوا کہ اچھا یہ ہے آپ کی سیاست اور یہ ہے آپ کی شرافت, لیکن دوسرا یہ ہوا کہ جو ان کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے جو رنر اپ تھے پچھلے الیکشن کے, ان سب نے سوچا کہ اگر اس دفعہ بھی یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے تو ہلکا گیا. تو انہوں نے 2 کام کیے, کچھ تو کھل کر ان کی مخالفت آ گئے, اور دوسرے جو تھے وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ کے, اور اپنے کارکنوں کو بھی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کا جو کارکن ہے ان لوٹوں کے ساتھ نہیں تھا, مسلم لیگ کا کارکن رنر اپ کے ساتھ تھا, جو پارٹی کے تجربہ کار اور پرانے کارکن ہیں جو پہلے الیکشن جیتتے رہے ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آج مجھے دوپہر کو فون آیا ڈی جی خان سے, وہ 4-5 صحافی مل کے آئے عبدالقادر کھوسا کو, تو اس نے رونا یہ رویا کہ دیکھیں جی مجھے ان لوگوں نے کہا کہ نون لیگ میں آئے, نون لیگ میں یعنی مسلم لیگیوں سے وہ گلہ کر رہے تھے, اور میں آ گیا تو آج وہ نکلے ہی نہیں ہیں. یہ اس نے اپنے منہ سے کہا کہ آج تو وہ نکلے ہی نہیں. یہ سیف الدین کھوسا والا حلقہ جو ہے شاہ صاحب, یہ توقع یہ تھی کہ یہ 2-3 ہزار ووٹوں کے فرق سے جو نتیجہ نکلے گا, اتنا کانٹے دار مقابلہ ہوگا, ادھر نکلے یا ادھر نکلے, لیکن ابھی سے یہاں 7,000 ووٹوں کا فرق ہے, یعنی 50% کا 15,000 سیف الدین کھوسا کے نظر آ رہے ہیں, 92 پر 7,000 ان کے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کہ حیران کن 20-25% حالانکہ نتائج کہا جا رہا ہے نا کہ آ گئے, 20-25% جو ہے وہ نتائج موصول ہوئے ہیں ابھی, لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا گیپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ملتان والا وہاں پہ آپ کو صرف 1-1.5 ہزار کا فرق لگ رہا ہے, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی غیر متوقع ہے. ویسے سلمان نعیم کو آگے ہونا چاہیے. اچھا مجھے سلمان نعیم کو, آپ ایک چیز میں آپ کو لگتا ہے سلمان نعیم کو آگے ہونا چاہیے تھا, لیکن سلمان نعیم کے خلاف ان کی اپنی جماعت کی مخالفت بھی ویسے رہی ہے وہاں پر. پی ایم ایل این کو ان کے نام پر اعتراض شروع سے رہا ہے. سو آپ بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آگے اچھا, یہ سیف الدین کے حلقے میں آج صبح شدید بارش ہوئی ہے,